اصل جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے جناب کہ اجتہاد حاصل کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے. میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ 4 تو موٹے موٹے سورسز ہیں، لیکن یہ جو 4 موٹے موٹے سورس ہیں نا، ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جن علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے اس میں پہلے عربی زبان، دوسرے عربی صرف، تیسرے عربی نحو، چوتھے عربی لغت، یہ چاروں الگ الگ چیزیں، 5ویں منطق، 6ٹھے تھوڑا سا علم کلام، 7ویں علم الحدیث، 8ویں فن حدیث، 9ویں فن رجال، 10ویں قواعد فقہ، 11ویں اصول فقہ، 12ویں فقہ. تو جب تک 12 علوم کے اوپر مکمل کمانڈ نہ ہو اس وقت تک انسان مجتہد نہیں بنتا. اچھا صاحب، اب وہ مجتہد بن گیا. جب وہ مجتہد بن گیا تو ہمارے یہاں یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مجتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کی جانی چاہیے. اچھا، بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے اور بہت مشہور و معروف ہے اور شفا بھی اللہ نے اس کو دی ہے، تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے. اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو، زیادہ متقی ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ قول معصوم کو سمجھتا ہو، آپ کا دل خود راغب ہوگا کہ اس کی طرف رجوع کرے. آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا؟ دیگر 11 اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے نہ کہ مجتہد تقلید میں. بات تو بڑی معقول ہے. ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، خود سمجھو اور عمل کرو. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، قرآن خود سمجھو اور عمل کرو. کیا کہنا ہے ابھی؟ قرآن واقعی خود پڑھنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کتے کی نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں؟ اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے. تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لے، اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی، یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے تو آپ خود مجتہد ہو گئے، اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر. سوال کر لیا تو آپ مقلد ہو گئے. تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ایک ترجمہ پڑھ کے نہیں، ترجمے تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے. اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو بھی سمجھیں گے، آپ ہو گئے مجتہد. لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمے کے اوپر عمل کریں. اگر آپ نے کسی ترجمے پر عمل کر لیا تو آپ اس مترجم کے مقلد ہو گئے، تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں رہی.